مگر اس مقابلے کی حد لڑائی نہ تھی، بلکہ یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے جس سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سختی کرنے پر مجبور ہو جاتے، پھر یہ لوگ اس سختی کی مذمت کرتے۔ یمن کے ان عثمانیوں کی بات آگے چل کر اتنی بڑھی کہ حاکم کو حضرت کے پاس لکھنا پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی درستی اور اصلاح کے لیے آدمی بھیجا اور ان کو فوج طلب کر لینے کی دھمکی دی۔ تب لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے امداد کی درخواست کی اور ان کو آمادہ کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک سخت گیر، سنگ دل اور اکھڑ قسم کے قریشی بصرہ بن ارطوط کو منتخب کیا اور حکم دیا کہ اپنی فوج کے لیے افراد کا انتخاب خود کرے۔ چنانچہ اس نے انتخاب کیا، اس کے بعد اس کو روانہ کیا اور ہدایت کر دی کہ دیہاتوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو حامی ملیں ان پر اتنی سختی کرنا کہ ان کے دل خوف اور دہشت سے بھر جائیں، اور مدینہ واپس پہنچ کر وہاں کے باشندوں کو اس طرح لرزہ براندام کر دینا کہ ان کو موت نظر آنے لگے۔ اس کے بعد مکہ آنا اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، ان کو ڈرانا دھمکانا نہیں، پھر یمن چلے جانا اور علی رضی اللہ عنہ کے حاکم کو وہاں سے نکال کر عثمانیوں کی امداد کرنا۔ بصرہ بن ارطوط چلا گیا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہدایتوں پر عمل کیا، بلکہ سختی، سنگ دلی، لوٹ مار اور بے حرمتی میں اپنی طرف سے بہت کچھ اضافہ کیا۔ چنانچہ دیہاتوں پر بری طرح جھپٹ پڑا اور زیادتیاں کی۔ مدینہ آیا تو لوگوں کو اس طرح مرعوب اور خوفزدہ کیا کہ مصائب کی تصویریں ان کی آنکھوں میں پھر گئیں۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت ان کے سامنے پیش کی، جس کو انہوں نے منظور کیا۔ اس کے بعد مکہ آیا اور وہاں کسی کو ڈرایا دھمکایا نہیں، البتہ طائف والوں کو ڈرانے اور ان سے لڑنے کا ارادہ کیا، لیکن مغیرہ بن شعبہ نے اس کو سمجھایا بجھایا، جس سے وہ باز آ گیا اور یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ یمن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حاکم اور اس کے ساتھی نکل بھاگے، یہاں آ کر بری طرح خونریزی کر کے لوگوں کو خائف بنا دیا اور بعد میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اس کی خبر ملی تو انہوں نے جاریہ ابن قدامہ کو 2000 آدمیوں کی جمعیت کے ساتھ بھیجا کہ بصر کو یمن سے نکال دے۔ جاریہ کے یمن پہنچتے ہی بصر وہاں سے بھاگا اور شام واپس آیا۔ راستے میں بہت لوٹ مار کی، لوگوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا، حد یہ کر دی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے دونوں لڑکوں کو بھی ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ابھی چھوٹے بچے تھے۔ جاریہ بن قدامہ یمن پہنچا تو عثمانیوں کو قتل کر کے خونریزی میں اضافہ کر دیا اور یمن کو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زیر حکومت کر دیا۔ اس کے بعد وہ مکہ پہنچا جہاں اس کو خبر ملی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ پھر وہ مکہ اور مدینہ والوں سے عراق کے جدید خلیفہ کے لیے بیعت کے لیے کوفہ واپس چلا آیا۔ یسرا ابن ارطوط امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت لے کر واپس آیا، لیکن اس نے حد سے زیادہ خونریزی کر کے لوگوں پر اور اپنی جان پر بڑا ظلم کیا۔ اس کی طبیعت لوگوں کو بہت زیادہ قتل کر دینے کی وجہ سے متاثر ہوئی۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں اس کے گناہوں اور برائیوں کے تاثرات اڑ کر گئے، اور شاید کہ نیند میں قتل و غارت کی سفاکیوں کے یہی مناظر ڈراؤنی اور خوفناک شکلوں میں اس کے سامنے ظاہر ہوتے تھے۔ پھر بوڑھے ہونے پر اس کو جنون ہو گیا۔ چنانچہ مورخین کے بیان کے مطابق وہ تلوار کی لٹ لگاتا رہا اور اسی وقت خاموش ہوتا جب تلوار پا کر اس کو خوب پھرا لیتا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ گھر کے لوگ اس کو لکڑی کی ایک تلوار اور چند تکیے دے دیتے اور وہ تلوار چلانے لگتا۔ جب چلاتے چلاتے تھک جاتا تو اس پر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی اور جب ہوش آتا پھر وہی تلوار اور تکیہ۔ اسی حال میں اس کو موت آئی۔ لوٹ اور مار کے جن حملوں کا ہم نے ذکر کیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ یہ بدستور ان حملوں کا سلسلہ جاری رکھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سرحدی حاکم ان حملوں کا مقابلہ کرتے، کبھی مدافعت میں کامیاب ہو جاتے اور کبھی ناکام، لیکن عراقیوں کو چین نہ مل سکا۔ راتیں بیداری میں اور دن پریشانی میں گزارتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ماحول نے ان کو پہلے سے زیادہ امن و عافیت کا خواہاں اور موت سے گریزاں بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوفت اور قلق کا باعث اور عراق والوں کی نیند حرام ہونے کا سبب صرف لوٹ مار اور قتل و غارت کے یہ خارجی حملے نہ تھے، بلکہ اس میں بڑی حد تک عراق کی اندرونی مارکہ آرائیوں کا بھی دخل تھا، جو اگرچہ معمولی اور مختصر تھیں لیکن بڑی پریشانی کا باعث تھیں۔ طبعی طور پر اس قسم کی لڑائیاں یہی خارجی لڑا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہروان کے مارکے میں ان کو قتل کر دیا تھا، لیکن اس قتل سے ان سب کا یا ان کے مذہب کا بالکل خاتمہ ہی نہیں ہو گیا، اور بڑے سے بڑے اقتدار یا خوف و ہراس پھیلانے والی بڑی سے بڑی قوت کے لیے کب یہ ممکن ہو سکا کہ وہ کسی مذہب یا خیال کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے؟ قوت و اقتدار کی کارروائیاں تو شاید الٹی تقویت، حمایت اور اشاعت کا سامان پیدا کرتی ہیں،
مارکے میں بچے ہوئے خارجیوں کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انتقام کی ایک آگ جلا دی تھی۔ اسی طرح ان کے رشتہ داروں اور دوسرے بہت سے خارجیوں کو قصاص کے لیے بےتاب کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ بلا کسی کوتاہی کے اس لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ٹولی ٹولی بن کر نکلنے لگے۔ ایک شخص نکلتا، اس کے ساتھ 100-200 آدمی ہوتے اور چل پڑتے، پھر کسی مناسب مقام پر جا کر تھوڑے دن یا زیادہ عرصے تک قیام کرتے اور اسی دوران میں اپنے آپ کو لڑنے کے لیے تیار کرتے، اور جب پوری تیاری ہو جاتی تو اعلان جنگ کر دیتے۔ گرد و پیش کے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے اور امن عامہ کے لیے سخت خطرات پیدا کرتے۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ مجبور ہوتے اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو کچھ فوجیوں کے ہمراہ بھیجتے، جو ان سے جا کر سخت مقابلہ کرتا اور ان کو ختم کر کے یا ان کی جماعت کو منتشر کر کے واپس آ جاتا، اور جیسے ہی واپس ہوتا ایک دوسرا خارجی اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتا اور پھر وہی قصہ ہوتا۔ عشرس بن عوف شیبانی نکلتا ہے، اور جب وہ اور اس کے ساتھی قتل ہو جاتے ہیں تو ہلال علقمہ تمیمی نکلتا ہے، اور جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے فراغت پاتے ہیں اشب بن بشر بجلی نکلتا ہے۔ جب اس کا کام بھی تمام ہو جاتا ہے تو سعید بن فضل نکلتا ہے، اس کو ختم کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی واپس آتے ہیں کہ ابو مریم سعدی میدان میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ صرف عرب نہ تھے بلکہ بہت سے غیر عرب غلام بھی تھے۔ اس کے یہ معنی ہے خارج کا مذہب اب عربوں کے سوا مفتوحین میں بھی پھیل چکا تھا، جو فاتحین کے زیر سایہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان میں سے جو مسلمان ہو جاتا وہ نیا مسلمان بن کر اپنے حقوق ادا کرتا، لیکن عربوں کے باہمی اختلافات میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے نو مسلم اب ثالثی کو برا سمجھتے ہیں اور امام کے خلاف میدان میں آ رہے ہیں، اور عرب خارجی اپنی جنگ میں ان کی امداد لینے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک عربی عصبیت مذہب اور رائے کے مقابلے میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے مقابلے میں بہت سے غیر عرب غلاموں کو دیکھ کر ابو مریم کو یہ تانا دیا، ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر عربوں سے لڑنے آیا ہے۔ ابو مریم نے اس تان کی طرف کچھ توجہ نہ دی، لیکن پوری قوت کے ساتھ انہیں معمولی آدمیوں کو لے کر حملہ کیا، ایسا سخت حملہ کہ حریف کو اپنی جگہ چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا اور پسپا کرتے کرتے ان کو کوفہ تک پہنچا دیا۔ صرف ان کا افسر اور ان کے چند ساتھی امداد کے انتظار میں باقی رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود ابی مریم سے مقابلے کے لیے نکلے، جو کوفہ کے قریب ہو چکا تھا، اور جب اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے واپس لوٹے تو آپ سخت مغموم تھے۔ آپ کا دل زخمی تھا، اور کیوں نہ ہوتا، زندگی دو مشکلوں کے درمیان تھی اور دونوں کی خرابی ایک دوسرے سے کم نہ تھی۔ اندرون ملک میں مارکہ آرائیاں جو ایک مستقل نظام کی طرح برقرار تھیں، ایک سے فرصت ملی کہ دوسری سامنے آئی، اور سرحدوں پر شامیوں کی طرف سے غارت اور لوٹ مار بھی ایک دوسرے مستقل نظام کی طرح جاری تھی۔ ایک سوراخ بند کرتے تھے تو دوسرا ہو جاتا تھا۔ ان حالات کے باوجود ساتھیوں کا یہ حال کہ عافیت طلبی میں ڈوبے جا رہے ہیں، ان کی بے بسی بڑھتی جا رہی ہے، ان کی دھاڑ مر چکی ہے، ان کی شان و شوکت خاک میں مل چکی ہے۔ کوسوں دور کا دشمن اگر حرص کی نگاہیں ڈالتا ہے تو سامنے کا وجود مخالف عداوت اور نفرت کے جذبات بھڑکاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خوارج اور شامیوں کے درمیان دوسرے کے بلا علم و اطلاع ایک خفیہ معاہدہ ہو گیا ہے، اور اس معاہدے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی راہ میں مشکلات پیدا کی جائیں اور ان کو مجبور کر دیا جائے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں بیٹھے اپنے حریف کے وہ حالات اور واقعات سنتے ہیں جن سے ان کا حوصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے، انہوں نے اپنے حوصلے کا ایک قدم اور بڑھایا اور حج کے موقع پر اپنی طرف سے ایک امیر الحج بھیجنے کی ہمت کی، اور کیوں نہ کرتے، جبکہ شامیوں نے ان کی خلافت کی بیعت کر لی ہے۔ مصر ان کا ہو چکا ہے، مصر کے علاوہ بہت سے دیہات ان کے زیر فرمان آ چکے ہیں۔ پھر دشمن مقابلے سے مجبور ہو رہا ہے، بلکہ خود اپنے حدود میں اپنے ملک میں اپنا اقتدار بچانا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید بن شجر رہادی کو امیر الحج بنا کر بھیجا کہ لوگوں کا حج کرائے۔ یہ یزید عثمانی تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مخلص، لیکن وہ حرمت کے مقام اور مہینے میں خونریزی کا کسی طرح روادار نہ تھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ ایسے کام کے لیے اس کو بھیج رہے ہیں جس کا ظاہر دین ہے اور باطن سیاست، تو اس نے منظور کر لیا اور روانہ ہو گیا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گورنر قاسم بن عباس رضی اللہ عنہ اس سے ڈر گئے۔ یزید نے پہلو تہی کی اور مکے میں داخل ہو گیا اور لوگوں کو امن و امان دی۔ اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو درمیان میں رکھا اور لوگوں کی مرضی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گورنر کے علاوہ کسی کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کریں تاکہ تمام مسلمان ایک ساتھ نماز ادا کریں۔ تو لوگوں نے عثمان بن ابی طلحہ
عبدری رضی اللہ عنہ کو پسند کیا۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھائی اور حج کا موسم بخیر و خوبی گزر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یزید ابن شجرہ کے مکہ آنے کی اطلاع ملی تو لوگوں کو متوجہ کیا کہ اس کو مکہ سے نکال دو، مگر کسی نے توجہ نہ کی۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معقل بن قیس کو اپنے ساتھیوں کی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ بھیجا، لیکن یہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے کہ یزید حج کر کے شام واپس جا چکا تھا۔ البتہ یزید کے کچھ ساتھی پیچھے رہ گئے تھے، انہی میں سے بعض آدمیوں کو قید کر کے کوفہ لائے۔ ان حالات اور حوادث میں مشیت ایزدی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک پختہ ارادے کا موقع پیدا کر دیا، جس میں بڑی مایوسی اور زبردست سرفروشی کا جذبہ کار فرما تھا۔ یہ ارادہ شاید مقصد کو پا لیتا، لیکن انسان تدبیریں کرتا ہے، مولا کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے، قطعی فیصلہ تقدیر کے ہاتھ میں ہے، تدبیر کے بس میں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو دعوت دیتے ہیں اور خطبے میں فرماتے ہیں کہ شامیوں سے مقابلے کی تیاری کریں۔ عادت کے مطابق بڑی شدت اور سختی سے ابھارتے ہیں اور آمادہ کرتے ہیں، لیکن حاضرین نے بھی عادت کے مطابق سنا اور چلتے بنے اور کچھ نہیں کیا۔ جب مایوس ہو گئے تو سرداروں، افسروں اور ان لوگوں کو مدعو کیا جو فکر و نظر رکھتے تھے۔ ان کے سامنے صاف صاف باتیں کی اور فرائض اور ذمہ داریوں کی تصویر اس طرح پیش کی، اگر ممکن ہوتا تو وہ اس کو آنکھوں سے دیکھ سکتے اور ہاتھوں سے چھو سکتے۔ آپ نے بتایا کہ لوگوں نے بغیر میری طلب کے مجھے خلافت دی، خود سے میری بیعت کی، اور آج وہی لوگ میری اطاعت کا زبان سے تو اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بدعہدی اور بے وفائی ہے۔ میں نے مہلت دی اور ٹالتا رہا، لیکن اب اس سے اکتا گیا، سرگرمی اور توجہ کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا۔ واض و نصیحت کی ساری باتیں بے نتیجہ رہیں، ابھارنے اور آمادہ کرنے کی ساری کوششیں رائے گاں گئیں۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ قوم اور قرابت داروں میں جتنے بھی ساتھ دے سکیں ان کو لے کر شام کے دشمن سے جنگ کے لیے نکل پڑوں، اور اگر کوئی ساتھ نہ آیا تو اکیلے نکلوں اور اللہ کی راہ میں اکیلے لڑتے ہوئے جان دے دوں۔ بلازری کی روایت میں اس خطبے کے الفاظ پیش کرتے ہیں جو بلازری کی روایت کے مطابق ہیں۔ اس میں ان لوگوں کو دندان شکن جواب ہے جنہوں نے اپنی نافرمانی سے آپ کی تدبیریں برباد کر دیں، جس سے قریشیوں کو طرح طرح کی باتیں کرنے کا موقع ملا، اور جس کی وجہ سے ایسا منظر سامنے آیا کہ اللہ کی نافرمانی ہو اور لوگ دیکھا کریں، نہ غصہ ہوں نہ طیش میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبے میں فرماتے ہیں، اما بعد لوگو، اس بیعت کی دعوت تم نے مجھ کو دی تھی اور میں نے تمہاری بات ٹالی نہیں، پھر تم نے خلافت کے لیے میری بیعت کی، حالانکہ میں نے خلافت طلب نہیں کی تھی۔ اس کے بعد حملہ کرنے والے مجھ پر ٹوٹ پڑے، اللہ ان کی زیادتی کے لیے کافی ہوا، وہ منہ کے بل گرے، خدا نے انہیں ہلاک کیا اور انہی پر بڑی گردش آئی۔ اب ایک جماعت باقی رہ گئی ہے جو اسلام میں نئے نئے شاخسانے پیدا کرتی ہے، حق کو چھوڑ کر منمانے کا کام کرتی ہے، جس کا دعویٰ کرتی ہے اس کے اہل نہیں۔ جب اس کے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ چند قدم آگے بڑھو تو وہ بڑھتے ہیں، جب آگے آتے ہیں تو حق اتنا نہیں پہچانتے جتنا باطل، جس طرح حق کی تردید کرتے ہیں باطل کی نہیں کرتے۔ بہرحال اب میں تمہاری باتوں اور تنقیدوں سے اکتا چکا ہوں، اب مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم کو میرے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے تو میں یہی چاہتا ہوں اور یہی میری مرضی ہے، اور اگر ایسا کرنا نہیں چاہتے تو مجھے اپنا ارادہ بتا دو تاکہ میں فیصلہ کر دوں۔ باخدا اگر تم سب کے سب میرے اپنے دشمن سے جنگ کے لیے اس وقت نہ نکلے کہ خدا فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا اور پھر دشمن کی طرف چل پڑوں گا، چاہے میرے ساتھ 10 ہی آدمی ہوں۔ کیا شام کے آوارہ اور ناسمجھ گمراہی کے امداد کرنے اور باطل کے لیے متحد ہونے میں تم سے زیادہ برداشت اور قوت کے مالک ہیں؟ حالانکہ حق اور صداقت تمہارے ساتھ ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تمہارا علاج کیا ہے؟ اگر تم مارے گئے تو قیامت تک تم جیسی قوم اٹھائی نہیں جا سکتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرداروں اور افسروں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑی شرم اور رسوائی محسوس ہوئی اور ڈرے کہ کہیں وہ اپنے ارادے پر عمل نہ کر بیٹھیں اور اکیلے یا تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ شامیوں سے جنگ کے لیے نکل کھڑے نہ ہوں، اور ان کے دامن پر بے غیرتی اور بے شرمی کے داغ لگ جائیں گے، اور کیسے داغ، اور پھر اپنے دین، اپنی جان اور اپنے تمام معاملات کے لیے مصائب میں مبتلا ہو جائیں۔ چنانچہ ان میں سے جو بولنا جانتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آپ کی خیر خواہی کے لیے اپنا خلوص پیش کیا اور اچھی اچھی باتیں کی۔ ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے اٹھ کر چلے آئے اور اس کی کوشش میں لگ گئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر دیں۔ ہر سردار نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کو نصیحتیں کر کے آمادہ کیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک معقول فوج تیار ہو گئی جس نے مر مٹنے کا عہد کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معقل بن قیس کو مضافات میں بھرتی کے لیے بھیجا تاکہ کوفہ کی تیار فوج کے ساتھ اس کا اضافہ کر دیا جائے۔ اسی طرح آپ نے عراق کے آگے
مشرقی علاقے کے گورنروں کو لکھا کہ وہ اس لڑائی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ زیاد کو اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ مقدمۃ الجیش بنا کر اپنے سامنے روانہ کیا اور حکم دیا کہ شام کے قرب و جوار پر حملہ کر کے وہاں کے باشندوں میں خوف و ہراس پیدا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی اس تیاری میں مصروف تھے۔ ان کی منزل ان کے سامنے تھی۔ اتنے میں تقدیر کی ایک جنبش لب نے آپ کی اور اہل عراق کی تمام تدبیروں کو خاک میں ملا دیا۔ جنگ اور جنگ سے متعلق کام بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملے جلے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کوفہ کے دوران قیام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پورا وقت اور ساری کوششیں صرف جنگی کاموں کے لیے وقف نہ تھیں، بلکہ آپ نے اپنے اوقات 3 شعبوں میں تقسیم کر دیے تھے: جنگی، سیاسی اور مذہبی۔ ان معاملات میں کوئی بات خواہ وہ کیسی ہی ہو اور کوئی رکاوٹ خواہ وہ کتنی ہی وزنی ہو، آپ کو اپنے فرائض سے باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ جنگی کارروائیوں میں آپ کا انہماک اور سرگرمیاں آپ کو معلوم ہیں۔ دینی امور میں آپ کی سرگرمیاں کم یا گاہ بگاہ کی بات نہ تھی، بلکہ سابق خلفاء کی طرح آپ نے اپنا فرض سمجھا کہ نماز میں لوگوں کو امامت کریں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں، دین کی باتیں سمجھائیں اور یہ بتائیں کہ اللہ کو مسلمانوں کی کون سی بات پسند ہے اور وہ خود ان سے کیا چاہتا ہے اور ان کی کون سی بات اللہ کو پسند ہے اور خلیفہ مسلمانوں کے لیے کس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ کبھی ممبر پر بیٹھ کر اور کبھی کھڑے ہو کر واز کہتے، لوگوں کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے، ان کی خیریت اور ان کا کاروبار پوچھتے اور جو آدمی اپنے دین یا دنیا سے متعلق کوئی ضروری بات پوچھتا اس کو بتاتے۔ پھر گفتگو اور واز ہی کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نہیں بلکہ ان میں اپنی سیرت، اپنا کردار پیش کر کے انہیں تعلیم دیتے۔ آپ ان کے امام تھے، ان کے معلم تھے اور ان کے لیے نمونہ اور رہنما بھی۔ کوفہ والوں کے لیے آپ کی روش وہی تھی جو مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکھتے تھے، جس سے ملتے اپنے خوفناک درے کے ساتھ ملتے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درہ چھوٹے بڑوں سب کو مروب رکھتا تھا، آپ لوگوں تک اس وقت بھی پہنچتے جب وہ زندگی کی دوڑ دھوپ میں ہوتے۔ چنانچہ بازاروں کا گشت لگاتے، لوگوں کو اللہ سے ڈراتے، ان کو حساب اور قیامت کے دن کی یاد دلاتے، خرید و فروخت کے مواقع پر ان کی نگرانی کرتے، بازاروں میں چلتے ہوئے بلند آواز سے کہتے، خدا سے ڈرو، ناپ اور تول پورا کرو، گوشت پھلا کر نہ رکھو۔ اگر لین دین یا گفتگو میں کسی کو بیہودہ یا ٹیڑھا پاتے تو ڈانٹ ڈپٹ کر اور درے سے ٹھیک کرتے۔ آپ نے خیال کیا کہ آج کل کے لوگوں کو مروب رکھنے کے لیے عمر کا درہ کافی نہیں۔ حالات کے انقلاب نے ان کے اخلاق میں سختی پیدا کر دی ہے، ان کی طبیعتیں بدل گئی ہیں، ان میں فاروقی عہد کے مسلمانوں جیسی بات نہیں، اس لیے درہ چھوڑ کر خضرانہ ہاتھ میں لے لیا۔ اس کو درے سے زیادہ مؤثر تصور کیا، لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا کہ لوگ خضرانہ سے بھی نہیں ڈرتے۔ لہٰذا آپ کوفہ کے عوام اور خواص سے کہا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کس طرح دوست ہو سکتے ہو، لیکن خود بگڑ کر میں تم کو بتانا نہیں چاہتا۔ آپ نے دیکھا کہ ڈانٹ ڈپٹ، خرزانہ اور درے سے بھی کسی بڑی سزا کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کو ناگوار تھا کہ کوڑے رسید کریں۔ ڈرتے تھے کہ یہ سختی اور تشدد کہیں آپ کو دین اور اخلاق کی نامناسب حد میں پہنچا دے۔ ایک خلیفہ راشد میں جو نرمی، سنجیدگی، بردباری اور چشم پوشی ہونی چاہیے، کہیں آپ اس سے دور نہ ہو جائیں۔ ایک دن آپ اپنے گھر سے نکلے اور دیکھا کہ دروازے پر عوام کی ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ درے سے چیرتے پھاڑتے کسی طرح نکلے اور اپنے بعض دوستوں سے ملے اور سلام کے بعد کہا، یہ لوگ بڑے فضول ہیں، میں سمجھتا تھا کہ امیر لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ امیر پر زیادتی کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے روبداب سے بھی بڑی احتیاط کرتے تھے، اور جب کوئی چیز خود خریدنا ہوتا تو بازار میں ایسے شخص کو تلاش کرتے جو آپ کو پہچانتا نہ ہو اور اس سے سودا لیتے۔ یہ آپ کو پسند نہ تھا کہ کوئی دکاندار امیر المؤمنین کو سودے میں رعایت کرے۔ لوگوں کی دینی خدمت کا فرض جب تک ادا نہ کر لیتے حضرت علی رضی اللہ عنہ مطمئن نہ ہوتے۔ چنانچہ لوگوں کو نماز پڑھاتے، اپنے قول و عمل سے ان کو تعلیم دیتے، فقراء اور مساکین کو رات کا کھانا کھلاتے، ضرورت مندوں اور مستحقوں کو تلاش کر کے ان کو سوال سے بے نیاز کرتے تھے۔ پھر جب رات ہوتی تو لوگوں سے الگ ہو جاتے اور تنہائی میں اپنے معمولات عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ تہجد کی نماز ادا کرتے اور رات زیادہ ہو جانے پر آرام فرماتے۔ پھر صبح اندھیرے ہی مسجد میں چلے آتے اور فرماتے رہتے، نماز اللہ کے بندو نماز، گویا مسجد کے سونے والوں کو بیدار کرتے۔ اس طرح دن رات میں کسی بھی وقت آپ اللہ کی یاد سے غافل نہ رہتے، خلوت میں بھی یاد کرتے، اور اس وقت بھی جب لوگوں کے مختلف معاملات کے لیے تدبیریں کرتے رہتے، اور اس بات کی طرف لوگوں کو زیادہ متوجہ کرتے کہ آپ سے دینی مسائل دریافت کریں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔